السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس ڈی ڈیجیٹل ایس ڈی ایجوکیشن چینل میں آپ تمامین کا خیر مقدم ہے۔ ہندوستان کی گزشتہ 200 سالہ تاریخ کی اگر ورق گردانی کی جائے تو قومی احساسات کی بیداری، تحریک آزادی اور بے شمار وطن پرستوں کے کارناموں کا عہد زریں سامنے آتا ہے، جنہوں نے اپنا لہو اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اس ملک کو دشمنوں کے آہنی پنجوں سے آزاد کرایا۔ ان میں ایک نام کاکوری کیس کے روح رواں مجاہد آزادی اشفاق اللہ خان کا بھی نام آتا ہے۔ اشفاق اللہ خان کی ولادت 22 اکتوبر 1900 کو شاہجہاں پور کے ایک معزز جاگیردار شفیع اللہ خان کے گھر میں ہوئی۔ ان کے والدہ مظہر النساء خوبصورت، بڑی نیک سیرت اور غریب پرور خاتون تھیں۔ اشفاق اللہ خان کو گھر والے پیار سے اچھو میاں کہتے تھے، جو اپنے 6 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ رب حقیقی نے ان کو حسن صورت کے ساتھ حسن سیرت سے بھی نوازا تھا۔ دوران تعلیم و انقلابی سرگرمیوں میں حصہ لینے لگے اور 9ویں درجے کے بعد بالآخر مشن اسکول کو خیرآباد کہہ دیا۔ محض 19 سال کی عمر میں HSRA ہندوستان سوشلسٹ ریپبلک ایسوسی ایشن کی رکنیت حاصل کرنے کے بعد وہ اس کے سرگرم رکن بن گئے۔ HSRA نے برطانوی حکومت سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ایک منظم حکمت عملی تیار کی، لیکن وسائل کی کمی اور پیسے کی قلت کے سبب اس منصوبے کو پالے تکمیل تک پہنچانا محال تھا۔ 8 اگست 1925 کو HSRA کی ایک ہنگامی میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں سرکاری خزانے کو لوٹنے کی تجویز رام پرساد بسمل نے پیش کی، جس کو اشفاق اللہ خان نے عملی جامہ پہنانے کے لیے تمام شرکاء راجندر ناتھ لاہری، سچندر ناتھ بخشی، چندر شیکھر آزاد، کیشو چٹرجی، مکند لال منمتھ ناتھ گپتا، بنواری لال اور ٹھاکر روشن سنگھ کی تائید و رضامندی حاصل کی۔ راجندر سنگھ لاہری کی رہنمائی میں 10 انقلابیوں کی ایک ٹیم 9 اگست کو لکھنؤ پیسنجر میں سوار ہوئی۔ اشفاق اللہ خان سچندر ناتھ بخشی اور راجندر سنگھ کے ساتھ 2nd کلاس میں، باقی 3rd کلاس میں بیٹھے۔ جب ٹرین نے عالم نگر اسٹیشن کی جانب رخ کیا تو 2nd کلاس کے ڈبے سے زنجیر کھینچ کر سرکاری ملازمین اور مسافروں کو متنبہ لیا: آپ لوگ شانت رہیں، ہم لوگ چور یا ڈکیت نہیں بلکہ انقلابی ہیں۔ ہم بدیسی حکومت کو ختم کر کے بھارت کی جنتا پر بھارتیوں کا راج کرنے کے لیے حکومت سے لڑ رہے ہیں۔ ہمارا جتنا یا سرکاری ملازمین سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، مگر جو ہمارے راستے میں رکاوٹ ڈالے گا ہم اس کو جان سے مار ڈالیں گے۔ ان حریت پسندوں نے وقفہ سے ہوائی فائرنگ اور دھماکے کر کے ریل کے ڈرائیور اور حفاظتی عملے کو اپنے قابو میں لے لیا۔ ایک مسافر ان سے مقابلہ کر کے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ 2 جنگجوؤں نے مل کر خزانے کے صندوق کو ٹرین سے گرایا۔ اشفاق اللہ خان نے ہتھوڑے اور چھنی کے چند ضربوں سے باکس کو پاش کر دیا۔ اس واردات سے HSRA کو 4,601 روپے، 15 آنے اور 6 پائی موصول ہوئے۔ خزانے کی لوٹ کی خبر جنگل کی آگ کی طرح چاروں طرف پھیل گئی۔ پورا علاقہ پولیس چھاؤنی میں تبدیل ہو گیا۔ مسافروں سے حلیہ دریافت کر کے بڑے پیمانے پر تلاش اور داروگیری کا سلسلہ شروع ہوا۔ موقع واردات سے پولیس کو ایک چادر ملی جس پر شاہجہاں پور کے ایک دھوبی کی مہر تھی۔ علاوہ ازیں لوٹ کے چند لوٹے گئے نوٹ بھی اسی شہر سے پکڑے گئے۔ اس بنا پر پولیس تحقیقات کا سارا سراغ یہیں منتقل ہو گیا۔ اس ضلع کے علاوہ کانپور، بنارس اور الہ آباد وغیرہ سے 40 سے زیادہ
جاں بازوں کو پولیس نے حراست میں لے لیا، لیکن کیس کا اصل ہیرو پولیس کی گرفت سے باہر تھا۔ برطانوی حکومت کو خزانے کے لوٹنے سے زیادہ HSRA کی منصوبہ بندی کارروائی اور اس کی سرگرمیوں سے تشویش تھی۔ حکومت نے اس کیس کی تفتیش کی ذمہ داری CID کے ایک سینئر پولیس افسر صدیق حسین کے سپرد کی، جنہوں نے اپنی ذہانت اور دانشمندی سے HSRA کے 2 اراکین بنواری لال اور بھوپندر سنیال کو سرکاری گواہ بنا کر کیس کے تہہ تک پہنچنے میں بہت جلد رسائی حاصل کر لی اور کاکوری کیس سازش کا پردہ فاش کر دیا۔ رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی کہ اس واردات کی اصل روح رام پرساد بسمل اور اشفاق اللہ خان ہے۔ اشفاق اللہ اور بسمل کے آپس میں بڑے گہرے مراسم تھے۔ دونوں ہندو مسلم اتحاد، معاشرتی اور مذہبی اصلاحات کے کٹر حامی تھے۔ دونوں کو سیاست اور شاعری سے گہرا شغف تھا۔ ان کی انقلابی نظمیں اور تقاریر کو بڑی شوق سے سنا جاتا تھا۔ مورخ 25 دسمبر 1925 رام پرساد بسمل کو ساتھیوں کی مخبری سے گرفتار کیا جا چکا تھا، لیکن اشفاق اللہ خان حالت حاضرہ پہ گہری نظر تھی، مگر وہ ساتھیوں کی بے وفائی سے دل برداشتہ ہو گیا اور انہوں نے اپنے آبائی وطن کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اشفاق نے کچھ ایام گنے کے کھیت میں گزارنے کے بعد بارہ بنکی دیوا شریف میں اپنے پیر و مرشد حضرت وارث علی شاہ کے روضہ مبارک پر حاضری دے کر بنارس ہوتے ہوئے بہار پہنچی، جہاں ڈالٹن گنج میں کچھ عرصے تک انہوں نے ایک انجینئرنگ فرم میں ملازمت کی۔ تقریباً 10 ماہ میں یہاں کی آب و ہوا اور ماحول سے عاجز ہو کر دہلی چلے آئے۔ دوران جلاوطنی اشفاق اپنے ساتھیوں پر گورکھپور اور لکھنؤ میں زیر سماعت مقدموں سے پوری طرح بے خبر رہے۔ ان کو حکومت کی نیت کا احساس ہو چکا تھا۔ مقدمات صرف ایک ڈھونگ کے علاوہ کچھ نہیں، بلکہ حکومت تمام ملزمان کو سزا دینے کا طے کر چکی ہے۔ دہلی میں ان کی ملاقات بچپن کے ایک دوست سے ہوئی، جس نے اپنے گھر پر ان کی بڑی خاطر مدارت کی۔ کچھ دن آرام و سکون سے گزرنے کے بعد اس دغاباز نے چند سکوں کی خاطر ان کی مخبری کر دی۔ آخرکار 8 دسمبر 1929 علیہ صبح پولیس نے ان کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ اشفاق اللہ خان نے قید و بند کی صحبتیں فیض آباد جیل میں برداشت کی۔ جیل میں انہوں نے نماز، قرآن مجید اور روزوں کا پابندی سے پورا اہتمام کیا۔ مقدمہ کی کارروائی لکھنؤ عدالت میں شروع کر دی گئی۔ اس مقدمہ کے انچارج پولیس افسر صدیق حسین نے ان کی تمنا تھی کہ اشفاق بھی دیگر ساتھیوں کی طرح بسمل پرساد پر سارا الزام لگا کر اپنی جان بچا لیں، جس کے لیے انہوں نے اشفاق کو انعام و اکرام سے نوازے جانے کا لالچ بھی دیا۔ لیکن اس مرد مجاہد کے موقف میں ذرہ برابر بھی جنبش نہ آئی۔ اشفاق اللہ خان نے صدیق حسین کو 2 ٹوک الفاظ میں جواب دے دیا: صدیق صاحب، میں ایسی باتیں سننا بھی چاہتا ہوں۔ رام پرساد بسمل اپنے دیش اور دیش واسیوں کی بھلائی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ انگریزوں کی غلامی سے پنڈت جی کے سیوا کو میں اپنا دھرم سمجھتا ہوں۔ پنڈت جی کی میرے دل میں بہت عزت ہے۔ میں ان کے خلاف کوئی بات بھی سننا گوارا نہیں کروں گا۔ لکھنؤ میں آپ کا مقدمہ ڈپٹی کلکٹر عین الدین عدالت میں پیش ہوا۔ اس کے بعد یہ مقدمہ سیشن جج ہیملٹن کی عدالت میں زیر سماعت آیا، جس نے 6 اپریل 1926 کو پھانسی کی سزا سنائی۔ جب اشفاق اللہ خان سزا سن کر عدالت سے باہر آئے تو اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں کو آپ دیدہ دیکھ کر انہیں دلاسا دینے کی کوشش کی کہ رونا دھونا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو فخر کرنا چاہیے کہ خاندان کا ایک فرد ظلم و جبر سے ٹکر لیتا ہوا تخت دار پر چڑھ گیا۔ اس کیس میں ان کے علاوہ روشن سنگھ، رام پرساد بسمل کو بھی پھانسی اور 15 ملزمان کو 5 سے 15 سال تک کی سزائیں سنائی گئیں۔
ماہرین کے مطابق جیل ریکارڈ میں ایسی کوئی شہادت نہیں ملتی کہ موت کے مہمان کا وزن بڑھ جائے، مگر جس وقت اشفاق اللہ خان کو پھانسی کی سزا ہوئی تو ان کا وزن 187 پاؤنڈ یعنی تقریباً 84 کلو تھا، لیکن پھانسی کے وقت وہ 203 پاؤنڈ تقریباً 92 کلو ہو چکا تھا۔ 19 دسمبر 1927 کو اشفاق اللہ خان نے فیض آباد جیل بیرک میں معمول سے قبل بیدار ہو کر غسل کیا، دھلے ہوئے کپڑے پہنے، نماز ادا کر کے تلاوت قرآن مجید کی اور بائیں بازو پر کلام الہی کو لٹکایا اور قرآنی آیات پڑھتے ہوئے پھانسی کے پھندے کو گلے کا ہار سمجھ کر چوما۔ اگر یہ ویڈیو پسند ہے لائک اور کمنٹس، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔